بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نلین محمد آج اپنی ٹیم کے ہمراہ محترمہ سیدہ جگنو محسن صاحبہ MPA PP 184 سے ان کی ریزیڈنس پر ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو چلیے بی بی صاحبہ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. محترمہ سیدہ جگنو محسن صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا. بی بی صاحبہ, آپ نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کا انیشیٹ کہاں سے لیا اور یہ سفر کیسا رہا؟ سفر تو نالین بہت پرانا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں صحافی ہوں اور الیکشن لڑنے سے پہلے میں نے ایک اور بات آپ نے مزے کی بتائی کہ آپ صحافی ہیں, تو آپ نے کہاں سے صحافی کا 19 یا 2000 سے کہاں سے آپ نے صحافی کا یہ کام سٹارٹ کیا؟ نہیں, آپ کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنی دیر سے میں صحافت کر رہی ہوں. سو 19 سم تھنگ 2000 سے شروع نہیں کیا, میں نے 1990 سے صحافت شروع کی اور 2018 میں الیکشن لڑا. سو 28 سال میرا صحافت کا سفر ہے. اس کے بعد 2008 میں, کیونکہ یہ میرا آبائی گھر ہے, تو میں نے سوچا کہ صحافت کافی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین نے جو فلاحی ادارے بنائے ہوئے ہیں شیرگڑھ میں, جو کہ ہمارا جد امجد, جہاں پر ہمارے جد امجد حضرت داؤد بندگی کرمانی دفن ہے, کہ مجھے وہاں پر یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں ان کی دیکھ بھال مجھے کرنی چاہیے, کیونکہ والدین ضعیف ہو رہے تھے. تو 2008 میں یہ سوچ کے شیرگڑھ آئی اور بیسکلی صرف فلاحی کام کرنے آئی. پھر میں نے جیسے جیسے دیکھا کہ لوگوں کے حالات کیا تھے اور جو ان کے منتخب نمائندے تھے وہ کس طرح سلوک کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, اور کس طرح کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کرتے تھے, کس طرح ان کی امانت میں خیانت کرتے تھے, اور کس طرح لوگ بے حال تھے, بدحال تھے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ شاید مجھے چھوٹے سطحی لیول سے, یعنی کہ لوکل باڈیز کے لیول سے تھوڑا سا اس میں انٹرونشن کر کے کم از کم اپنے گرد و نواح کو تو سیاسی طور پہ بھی سنوارنا چاہیے. تو وہاں پر لوکل باڈیز الیکشنز 2015 میں ہمارا سیاسی سفر شروع ہوا. آپ نے اپنا 2018 کا الیکشن حجرہ شاہ مقیم میں لڑا, تو آپ نے اس سے پہلے کبھی الیکشن لڑنے کا سوچا بھی تھا کہ میں الیکشن لڑوں گی؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, اور میں بالکل حادثاتی طور پہ اور اتفاقاً طور پہ, اور اللہ کی مرضی تھی, لوگوں کی بہت چاہت تھی, تو میں نے لوگوں کو لبیک کیا اور میں نے الیکشن میں چھلانگ مار دی. بی بی صاحبہ, پولیٹکس ایک بہت ڈیفیکلٹ راستہ ہے, پرٹیکولرلی فیمیلز کے لیے, تو آپ نے اس ڈیفیکلٹ راستے کو ہی کیوں چوز کیا؟ کیونکہ نالین زندگی بامقصد اور بامعنی بنانے کے لیے بہت سے ایسے کام کرنے چاہیے جو مشکل ہوتے ہیں, اور وہی کام کرنے والا ہوتا ہے جو اصل میں جو مشکل ہو. تو یہ میں نے مشکل راستہ اس لیے اختیار کیا کیونکہ میں لوگوں کی فلاح چاہتی تھی, میں اپنی زندگی بامقصد بامعنی بنانا چاہتی تھی, اور میں اپنی عاقبت سنوارنا چاہتی تھی. ان سب چیزوں کے لیے میں نے اس مشکل کام کو سنبھال لیا. آپ نے اپنے 2018 کے الیکشن میں رنالہ کی بجائے حجرہ شاہ مقیم سے ہی کانٹیسٹ کیا, جیسے کہ میں نے پہلے بولا, تو اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ نے رنالہ سے کانٹیسٹ نہیں کیا حالانکہ حجرہ شاہ مقیم سے کیا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, رنالہ میں بھی میرا گھر ہے, مچلز فروٹ فارمز, جو کہ میرا آبائی گھر ہے جہاں میں پلی بڑی ہوں. حالانکہ شیرگڑھ جو ہے وہ ہمارے جد امجد کا اور ہمارے بڑوں کا وہیں سے لڑی شروع ہوتی ہے, اور رنالہ میں میرے والدین نے مچلز فروٹ فارمز کو پچھلے 60 سال سے دیکھا ہے, ان کی وہ جائیداد ہے. تو بالکل میں نے سوچا کہ میں رنالے سے ہی الیکشن لڑ لوں, لیکن جب میں نے یہ سارا ایریا ٹور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جو یہاں ظلم و ستم ہے حجرہ کے علاقے میں, تو وہ اتنا وہاں پر نہیں تھا, کیونکہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ زیادہ اربنائز تھے. یہاں پر لوگ زیادہ ستے ہوئے تھے, اور ایک ہی خاندان کی 35 سال سے اجارہ داری تھی, جنہوں نے لوگوں کو سر ہی نہیں اٹھانے دیا. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو ان کا غرور اور تکبر توڑنے والا ہے, اس لیے میں نے یہاں آ کے چیلنج کے طور پہ الیکشن لڑا. آپ نے اپنے فرسٹ الیکشن میں ہی پیر سید رضا علی گیلانی کو بھاری شکست سے دوچار کیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو سیٹ یور مائنڈ ٹو اٹ. اور وہ اس لیے کہ وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے, ایک کہاوت ہے, ات خدا دا ویر. جی. جو لوگ مطلب جو لوگ انتہا پہ جا کے, تکبر کی انتہا, کرپشن کی انتہا, لوگوں کی اگنورنس, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کوئی رجوع نہیں, کوئی لوگوں کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ بدسلوکی کی انتہا, تو وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دیر آئد درست آئد. وہ کوئی نہ کوئی
ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیج دیتا ہے. وقت آنے پہ وہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیج دیتا ہے. تو اللہ کی مرضی تھی, لوگوں کی چاہت تھی, عوام کی پذیرائی تھی, ہم جیت گئے. بی بی صاحبہ, آپ کے خیال میں ایسی کیا ریزن ہے کہ پی پی 184 کی عوام نے پیر سید رضا علی گیلانی کو ریجیکٹ کیا؟ وہ تو آپ عوام سے پوچھیں. چلیں, ہم نے حویلی میں انٹرویو کیا, تو چلیں ہم ٹرائی بھی کریں گے کہ ادھر بھی ہم انٹرویو کریں تاکہ ہم اس سوال کا جواب اپنی عوام کو بتا سکیں. لوگوں کو پیر سید رضا علی گیلانی سے یہ شکایت ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں. آپ بھی انہیں کی طرح ہیں یا آپ عوامی رابطے میں ہیں؟ آپ عوام سے پوچھیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چلے ہیں, ہم 2-3 جگہ ہم نے افتتاح کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو میں نے دیکھا ہے. یہ مجھے آپ کا انٹرویو کر لینے دیں نا, مجھے آپ کا انٹرویو کر لینے دیں. جو آپ نے محبتیں دیکھی ہیں, جو آپ نے عوام کا رسپانس دیکھا ہے, کیا وہ اس قسم کے بندے کو مل سکتا ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا؟ بتائیے نالین. جی نہیں, جو عوام کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھتا وہ عوام اس کو پسند کیسے کرے؟ تو بس پھر یہی اس کا جواب. اچھا بی بی صاحبہ, آپ کے الیکشن ون کرنے کے بعد یہ بات ٹوٹلی ڈسکلوز ہو گئی کہ حجرہ روڈ کی تعمیر میں کرپشن ہوئی ہے. یہ کرپشن کس نے کی اور کیوں کی؟ آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ جی بالکل. جو سارے اس علاقے کے جو خرد برد ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز, اس کو بالکل ہم نے جا کے موضوع پینل پہ جا کے اس کو ضرور ہم نے اس کی بات کی ہے. اب آگے وہ جو احتساب کے ادارے ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. بالکل ہم نے ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہاں پر اسی طرح خرد برد ہوتی رہی ہے 35 سال سے. بی بی معزز ناظرین, محترمہ سیدہ جگنو محسن صاحبہ MPA PP 184 سے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے واٹس ایپ نمبر 0333487998 پر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے. بی بی صاحبہ, فیو منتھس اگو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. یہ حملہ کس نے کروایا اور کیوں کروایا؟ اس بات کو چھوڑ دیجئے, یہ اس قسم کے کام ہوتے ہیں. اس طرح کے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں. لیکن ہماری عوام جو ہے, عوام کی طرف سے ہی ہمیں یہ کوشچن آیا ہے کہ آپ نے چاہے جو ہو جائے ان سے یہ ریزن پوچھنی, تو یہ کس نے کروایا ہماری عوام جاننا چاہتی ہے. نالین, اس کے پیچھے کچھ ایسے وجوہات تھیں کہ کچھ غریب اور نادار اور ناسمجھ لوگوں کو استعمال کیا گیا, اور جو ان کو استعمال کرنے والے تھے وہ طاقتور تھے. تو جن کو جب وہ استعمال ہو گئے اور ہم نے کارروائی کی تو وہ سارے خاندان بن کے میرے گھر آئے, انہوں نے معذرت کی, اور پھر میں نے سمجھا کہ یہ آپ ان کا نام تو ریویل کر بہتر ہے کہ ہم ان کی معذرت قبول کر لیں. بیٹا, آپ جیسے جیسے بڑھتے چلے جاؤ گے نا عمر میں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ دانش مندی دشمنیاں کم کرنے میں ہے, بڑھانے میں نہیں, اس لیے نام نہیں لینے چاہیے. چلیں کوئی بات نہیں. تو بی بی صاحبہ, آپ کے دور کے ترقیاتی کاموں میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے؟ ٹوٹل 100%. اور اس کے لیے آپ کو ہر بندہ PP 184 کا گواہی دے گا. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے یہاں پر اس حلقے میں جو کہے گا نہیں اس میں یہ خرد برد ہوئی ہے, میں ذمہ دار ہوں, وہ میرے سامنے آئے. آپ اب تک کتنے ترقیاتی فنڈ اپنے حلقہ میں لا چکی ہیں؟ میرا خیال ہے تقریباً 100 کروڑ سے بڑھ چکے ہیں فنڈز جو ہم نے پچھلے 3 سالوں میں یہاں لگائے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ پنجاب حکومت اس چیز کو سراہے گی کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, شفافیت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ پنجاب میں ایک MPA سرگرم ہے تو اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ کہ حاسدین کے کہنے پہ فنڈنگ روکنی چاہیے. بی بی صاحبہ, حجرہ شاہ مقیم میں گائنی اور چلڈرن وارڈ کا افتتاح آپ ہی نے کیا تھا, لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہی نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام ہے, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سارا جو پلان ہے اس کو ایکسیکیوٹ کر کے دکھائیں گے. آپ نے فیملی پارک کی ریہیبلیٹیشن کا پرومس کیا تھا, لیکن ابھی تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اتنا بوجھ کسی کے اوپر نہ ڈالیں کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے. آخر ہم بھی انسان ہیں, ہماری بھی ٹیم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور ہم نے ابھی ہمارے پاس 2 سال ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس 2 سال ہیں
इंशाअल्लाह ताला जितने भी वादे किए हैं आपने हमें 2 साल पूरे 5 साल के बाद जज करना है, उससे पहले आप हमें जज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में खेल के मैदानों को आपके ही हमसफ़र नजम सेठी साहिब ने आबाद किया था, तो हुजरा शाह मुकीम का जो मैदान है, स्टेडियम है, उसकी हालत बहुत मीज़रेबल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी, या उसके इक़दाम के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी फंडिंग होनी चाहिए और उसको भी रिहेबिलिटेट करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि टर्म के इख्तिताम से पहले मैं वो भी कर सकूँगी इंशाल्लाह। बीबी साहिबा, तरक्याती कामों की वजह से आपको मलका तामीर और तरक्की का खिताब दिया गया, क्या इन फ्यूचर आप इस खिताब का भरम रख पाएंगी? कल किसी ने नहीं देखी और बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जी। अपनी मेहनत लगन से करनी चाहिए और अल्लाह पे पुरुमीद रहना चाहिए, और बस हम पुरअज़्म हैं और हमें उम्मीद है कि वो फल लगाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की क्या प्लानिंग है और आप किस जोश से मैदान में उतरेंगी? अभी ये बातें कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं PP 184 के जो अवाम हैं जिन्होंने मुझे पजीराई दी, जिन्होंने सपोर्ट दी, इज़्ज़त दी, मैं उनको कभी फरामोश नहीं कर सकती। चलें, आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये कहूँगी कि हसद ना करें जी। और काम करें, और हार जीत होती है, सियासत में होती है। आप लोग मेहनत करें और आवाम को फिर मौका दें, आए मैदान में हमारे साथ आके आमने सामने दोबारा से किस्मत आजमा लें। जी। मोहतरमा सैयदा जुगनू मोहसिन साहिबा, थैंक्स अ मिलियन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज नलैन मोहम्मद ऑफिशियल को फॉलो करें और लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल नलैन मोहम्मद ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं नलैन मोहम्मद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मैम विदाउट मास्क एक दफ़ा वो नहीं, मैं मास्क नहीं उतार सकती, चलें, मेरी अपनी तबीयत ख़राब। जी जी मैम, बहुत शुक्रिया।